اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت قبول کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہ ایک آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس پورے سورے کا نام سورہ قمر ہے۔ پورے سورہ قمر میں کل 55 آیتیں ہیں۔ ان 55 آیتوں میں سے 4 آیتیں یہی ہیں، یعنی ایک آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ایک آیت ہو گئی، کچھ آیتوں کے بعد پھر یہ آیت دہرائی گئی تو دوسری آیت ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، تو گویا ایک ہی مضمون کی 4 آیتیں مستقل ہیں۔ تو ہم اور آپ کسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو ایک بار کہتے ہیں، 2 بار کہتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ ایک بات کو اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ اور تحقیق کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت قبول کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ 4 مرتبہ اللہ نے اس بات کو دہرایا ہے اور یہ مکمل 4 آیتیں ہیں۔ اس سے قرآن کریم کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو، انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن سمجھانا، قرآن کی طرف آنا کس قدر اہم ہے اور کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک پہلو اور دیکھیے، قرآن کی آیات اور مکمل قرآن کے بارے میں اس کی جلالت، اس کی عظمت اور اس کی بلندی کلامی کو سامنے رکھ کر قرآن خود کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرز جاتا، پھٹ جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ ایک تو قرآن کی یہ عظمت ہے، یہ جلالت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر وہ جلالت کے ساتھ ہم قرآن پڑھنے لگے تو انسان کے ہونٹ پھٹ جائیں۔ ظاہر اتنا جلیل قرآن، اتنا اہم قرآن کہ اس کی یہ عظمت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو انسان کے ہونٹ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ لیکن اللہ کی رحمت یہ دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کو اتنا آسان کر دیا کہ ننھا بچہ مکتب میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کچھ بڑھتا ہے تو پورے قرآن کو اپنے سینے میں سمو لیتا ہے۔ یہ قرآن کی آسانی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا مکمل حافظ پایا جائے سوائے قرآن کریم کے، کہ حفاظ کی ایک بڑی تعداد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن آسان ہے، قرآن سمجھنے کے حساب سے آسان ہے، قرآن کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہے۔ پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عربی جاننے والے دنیا میں ظاہر ہے کہ دنیاوی آبادی کے لحاظ سے کم ہیں، قرآن عربی میں ہے۔ غیر عرب قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ ظاہر ہے ترجمے کے ذریعہ۔ جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کے ماہرین اور اس کے ایکسپرٹ قرآن کا انہوں نے ترجمہ کیا اور سب کے سامنے قرآن کے ترجمے کو پیش کیا۔ آپ کے ہندوستان میں اردو کی کئی قسمیں، یعنی ایک تو وہ قدیم اردو اور ایک جدید اردو اور ایک ہمارے سامنے جو اردو ہے، تو اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہر اردو میں گویا قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے، اسی طرح ہندی میں موجود، کئی ترجمے موجود، انگریزی میں موجود۔ ہندوستان میں جتنی زبانیں پائی جاتی ہیں ان میں سے بھی بیشتر کے ترجمے موجود ہیں، ایسے پوری دنیا میں۔ تو گویا قرآن کو اللہ نے آسان کیا تو قرآن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسانی اس اعتبار سے کیا کہ قرآن کے مختلف مضامین ہیں۔ ایک تو قرآن کا مضمون یہ ہے کہ قرآن نے نبیوں کے واقعات بیان کیے، قوموں کے واقعات بیان کیے، نبیوں اور نبیوں کے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کے تصادمات کو بیان کیے۔ تو ان چیزوں کا سمجھنا عام انسان کے لیے بڑا آسان ہے، ترجمے کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عبرتیں ہیں، اسی طرح نصیحتیں ہیں، اسی طرح مثالیں ہیں۔ تو یہ ساری مثالیں، قصے اور سچے واقعات اور جو ہے عبرت کی باتیں، اس طرح کے درس کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔
ایک وہ ہے جو کہ قانونی چیزیں ہیں، مثلاً آیت سے حکم کا نکالنا، اس کی تفصیلات کو بیان کرنا، اس کے لیے ماہرین ہیں، فقہا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ہمیشہ قرآن کو کسی اچھے عالم کی نگرانی میں سمجھیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑا تھوڑا روزانہ آپ ترجمہ کریں اور اس کو پھر اس کو سمجھنے کے بعد اپنی سمجھ کے مطابق بیان کریں، تو اس طرح قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارے روح میں تبدیلی آئے گی، ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی، سماج بدلے گا اور پورے حالات بدلیں گے۔ آج آئیے قرآن کی طرف بڑھیے، قرآن کی طرف، قرآن پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے، اس کے پیغام کو عام کیجیے۔